فتنہ ناصبیت کہ ناصبیت انہوں نے بتایا کہ کس طرح اہل سنت کی صفوں کے اندر گھس رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج جو کتاب میں آپ کے سامنے تعارف کے لیے لے کے آیا ہوں بہت عظیم اور شاندار کتاب ہے۔ اس کتاب کا نام ہے مقصد حسین، مقصد حسین، اور کتاب کے لکھنے والے ہیں مولانا محمد اسحاق حفظہ اللہ۔ یہاں پہ حفظہ اللہ لکھا ہوا ہے، یہ اب رحمہ اللہ ہے، رحم اللہ ہو چکے ہیں، تو اللہ ان پہ رحمتیں فرمائے۔ اس کتاب کو یہ کتاب کو چھاپا ہے، ملنے کا پتہ اس میں بتایا گیا سلطان علماء اکیڈمی، محمدی کریمیہ مسجد، جیلانی پورہ، گلی نمبر 1، رحمان جیولرز والی گلی، ستیانہ روڈ، فیصل آباد۔ انتصاب ہے تمام داعیان حق کے نام۔ یہ کتاب، اس کتاب کا تعارف میں آپ کے سامنے کیوں کر رہا ہوں؟ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مولانا محمد اسحاق صاحب کے بارے میں نے ان کو زیادہ نہیں سنا، اور جو سنا ہے وہ اس کتاب کے بعد، اور یہ کتاب مجھے چند ماہ پہلے ملی ہے، اور ان موضوعات کے اوپر میں نے مولانا اسحاق کو جہاں تک سنا ہے بہترین پایا ہے کہ وہ حق کے ساتھ گفتگو کرنے والے ہیں، خاص طور پر مشاجرات صحابہ پہ، اور ان حقائق کے اوپر گفتگو کرتے ہیں شجاعت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، کہ جن پر ہمارے ہاں اہل سنت میں اس کو چھپایا گیا، اس پہ گفتگو نہیں کی گئی، یا کوئی گفتگو کرتا تھا تو اسے توہین کا الزام اس پہ لگا دیا جاتا تھا، اس کو زندیق کہا گیا۔ خود مولانا اسحاق صاحب ان کے اوپر بھی فتوے لگے ہیں، میں ان سے زیادہ متعارف نہیں ہوں، زیادہ مجھے ان کا تعارف نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان موضوعات کے اوپر میں نے اردو علماء کی بجائے زیادہ میں نے عرب کے علماء کو سنا ہے، اور ان کی تحریرات کو میں نے پڑھا ہے۔ تو جب مجھے یہ کتاب دی تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ماشاءاللہ سے جرأت مند دلیر انسان یہاں موجود ہیں، اور ماشاءاللہ بہت مجھے خوشی ہوئی کہ ان موضوعات کے اوپر اس طرح بات کرنا کہ جو ہمارے اہل سنت کا ہی موقف ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی ہے۔ مثلا مشاجرات صحابہ پہ، اس میں جو پہلا ایک موضوع ہے، بہت بہترین موضوع ہے عدالت الصحابہ کا۔ عدالت الصحابہ تشنگی ہے، یعنی تفصیل کے ساتھ بات ہونی چاہیے تھی، لیکن میرے خیال میں یہ ان کی کوئی تالیف، ان کی کوئی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہوگی، ان کی تقریروں کو ہی جمع کیا ہے میرے خیال میں۔ یہ اس میں شروع میں بھی اسی طرح لکھا ہے، یہ ان کی تجمیعات ہیں۔ یہ تو بہرحال یہ اس کو اگر میں نے اس کو چند جگہوں کے اوپر ہی پڑھا ہے، تو جہاں تک بھی پڑھا ہے اس کو میں نے مفید پایا ہے۔ اس کتاب کو مقصد حسین کے اندر واقعی یہ مقصد حسین ہے، دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کے اندر مضامین بیان کیے ہیں، اور اس میں آپ کو بہت سارے مضامین ایک جگہ پہ مل جائیں گے جن پر آپ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو دلائل کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے۔ کچھ جگہوں پر حوالوں کی مسٹیک ہے، یا شاید ان کے سامنے، مولانا اسحاق کے سامنے پرانا ان کے سامنے چھاپا تھا اور آج وہ بدل گئے ہیں، نمبرنگ بدل گئی ہے، تو وہ تھوڑی سی مسٹیک آپ کو لگے گی اگر آپ اس کو چیک کریں گے، ویریفائی کریں گے، لیکن بہرحال جو بات ہے وہ صحیح لکھی ہوئی ہے، وہ حوالوں کا فرق ہو سکتا ہے۔ تو فہرست میں ہے مقام شان و ایمان صحابہ، صحابہ معصوم نہیں، صحابہ کلہم عدل کمانا، صحابہ سے گناہ سرزد ہونا، حدیث خیر القرون کی وضاحت، یہ حدیث جو ہے نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس کی تشریح اور وضاحت کی قرنی سے کیا مراد ہے۔ کیا مشاجرات صحابہ بیان کرنا منع ہے؟ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ مشاجرات صحابہ پہ گفتگو نہ کرو، زبان بند کر کے رکھو، چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ کوئی اس کے اوپر گفتگو نہیں کرنی، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث کی بات نہیں ہے کہ آپ مشاجرات صحابہ پہ گفتگو نہ کریں، بات نہ کریں۔ فتنہ ناصبیت کہ ناصبیت انہوں نے بتایا کہ کس طرح اہل سنت کی صفوں کے اندر گھس رہی ہے، اور کیوں ضروری ہے کہ اس کا قلع قمع کیا جائے اور نشاندہی کی جائے، اور جرأت کے ساتھ ان موضوعات کے اوپر بات کی جائے کہ جس پر ہمارے اہل سنت علماء بولتے نہیں ہیں، خاموش ہے، گونگے، ان کی زبان کو تالے لگے ہوئے ہیں، سی لیے انہوں نے اپنے ہونٹ، نہیں بولتے ہیں اس کے اوپر۔ تو اہل سنت کو خراب کیا جا رہا ہے، اہل سنت کے صفوں کے اندر یہ کالی بھیڑیں گھس گئی ہیں، بنو امیہ کے کاسلیسی کرنے والے لوگ جو عقائد کو خراب کر رہے ہیں، متزلزل کر رہے ہیں۔ تو فتنہ ناصبیت کے اوپر انہوں نے، مجھے لگا کہ یہ اس کتاب کو پڑھ کر کتنی عظیم شخصیت ہمارے درمیان تھی، اور ہمیں ان کا علم نہیں تھا اور ہم ان سے واقف نہیں تھے۔ کچھ مسائل میں مجھے مولانا اسحاق صاحب سے، جو میں نے اس کتاب کے بعد ان کو سننا شروع کیا، تو مجھے ان سے اختلافات ہیں۔ جیسے میں حدیث ثقلین کا جو معنی مراد لیتا ہوں وہ شاید یہ مراد نہ لیتے ہیں، لیکن بہرحال اسی طرح تقلید کے موضوع پر میں امام حنیفہ رحمہ اللہ فقہ حنفی کو اس کے مسائل کے اوپر تقلید کرتا ہوں، اور
وہ بھی جو احادیث کے مطابق ہیں، اور مجھے جو اہل البیت علیہم السلام کا موقف نظر آ جاتا ہے تو اس موقف کو میں لیتا ہوں۔ لیکن بہرحال تقلید کے میں خلاف نہیں ہوں کہ تقلید کو میں شرک کہتا ہوں یا تقلید وہ غلط ہو، نہیں، تقلید کے میں خلاف نہیں ہوں۔ خواہ آپ کسی بھی فقہ کی تقلید کر رہے ہوں، فقہ جعفریہ کی کریں یا شافعیہ، حنبلیہ، مالکیہ کی یا حنفیہ کی، تقلید کے بہرحال میں خلاف نہیں ہوں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ خلافت و ملوکیت میں فرق، وہ جو 30 سال تک ہے، اس حدیث کی تشریح میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے حوالے سے انہوں نے ایک چیز یہ بیان کی ہے جس کو آپ پڑھیں گے حضرت عمر کے دور میں، تو انہوں نے یہ شاید کچھ لوگوں سے برداشت نہ ہو کہ جو حضرت عمر کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، صفحہ نمبر 67 میں لکھتے ہیں، دوسرا کام جس سے اسلام کو نقصان پہنچا وہ حضرت ابوبکر اور حضرت علی علیہ السلام کے فیصلے کی خلاف ورزی تھی۔ ان کا فیصلہ یہ تھا کہ کوئی چاہے پہلے ایمان لایا ہو یا بعد میں، کوئی قریشی ہو یا مہاجر یا انصار، آزاد ہو یا غلام ہو، سب کو بیت المال سے مساوی وظیفہ ملے گا۔ اس دنیا میں مرتبے کی وجہ سے وظیفہ میں فرق نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر حضرت ابوبکر سے برابر اصرار کرتے رہے کہ مرتبے کے حساب سے تفضیل ہونی چاہیے، قریشی و مہاجر صحابہ کو زیادہ وظیفہ ملنا چاہیے، مگر حضرت ابوبکر نہیں مانے۔ ان کا کہنا تھا کہ ثواب خدا سے تعلق رکھتا ہے، دنیا میں سب مسلمانوں کے حقوق برابر ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں یہ پالیسی بدل دی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام میں سرمایہ داری کا آغاز ہو گیا۔ کچھ لوگ بہت امیر ہو گئے، مثلا حضرت طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور کچھ بہت پیچھے رہ گئے۔ آخر عمر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو احساس ہو گیا کہ یہ پالیسی غلط ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو یہ پرچے پھاڑ دوں گا اور سب کو برابر کر دوں گا، مگر وہ وقت نہ آیا۔ فتح الباری کے حوالے سے لکھا ہے، حضرت عثمان نے آ کر بجائے مساوی وظیفے دینے کے جاگیریں دینا شروع کر دی۔ اسی طرح اسلام میں سرمایہ داری کے ساتھ جاگیرداری بھی شروع ہو گئی، نمازیں روزے باقی رہے، مگر سوسائٹی کا رخ غلط ہو گیا۔ ان سب کی وجہ دو چیزیں بنی، ایک تو فتوحات کے نتیجے میں دولت کا سیلاب آ گیا، عرب جو گوہ کا گوشت کھاتے، اونٹنی کا دودھ پیتے، ان کو طرح طرح کے سامان عیش و عشرت میسر آ گئے، خوبصورت لونڈیاں آ گئیں اور محلات بن گئے۔ دوسرا سبب دولت کی غیر مساوی تقسیم تھی۔ قانون قدرت بے لاگ ہے، بڑے سے بڑا آدمی نیک نیتی سے ایسا کام کرے جو غلط ہو تو نتیجہ غلط ہی نکلے گا، غلطی اپنا اثر ضرور چھوڑتی ہے۔ جنگ احد میں صحابہ نے جو مقام تھا بلا اجازت چھوڑا تو نتیجے میں شکست ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے۔ حضرت عمر نے مہاجرین کا وظیفہ جو بدر میں بھی شریک ہوئے 5000، انصار کا 4000، احد میں شریک ہونے والوں کا 3000 درہم مقرر کیا۔ اس تفضیل کا نتیجہ چند سالوں میں طبقاتی تفاوت کی شکل میں سامنے آیا، امیر بہت امیر اور غریب بہت غریب ہو گئے، اور حضرت عثمان کی جاگیریں دینے کے عمل سے یہ تقسیم اور بڑھ گئی، امیر لوگ عیش کے عادی ہو گئے۔ تو یہ انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 67 پہ۔ تو یہ مجھے نہیں معلوم کہ جو مولانا اسحاق صاحب کے جو ماننے والے، جو جاننے والے لوگ ہیں، ان کا کیا ہے، کیا وہ بھی رافضیت کی کیٹیگری میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، لیکن بہرحال یہ وہ بات ہے کہ جو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہی ہے۔ اور مولانا اسحاق، ان کی تعریفیں ہمارے ہاں اہل سنت بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ ایسے بہت سارے لوگوں کے سنیوں کے استاد ہیں، یا کچھ لوگ فخر سے وہ کہتے ہیں مولانا اسحاق کا نام لیتے ہیں، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھائی بڑے رافضی تھے، وہ مولانا اسحاق صاحب بڑے رافضی تھے۔ تو بہرحال اس کتاب کا اگر آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہرحال اس میں یہ ایک بات آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ جو بھی باتیں لکھی ہیں نا وہ اہل سنت کی کتابوں سے ہو۔ اگر اہل سنت کی کتابوں سے ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کیونکہ اہل سنت کی کتابوں میں مصادر میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی جس پہ لوگ کہتے ہیں یہ رافضی ہے، یہ فلاں ہے، شیعہ ہے وغیرہ، ایسی بات نہیں ہوتی، لکھی ساری کتابوں میں ہے، لکھ کے چلے گئے ہیں وہ لوگ۔ اور اب جرت کی بات یہ ہے کہ آپ اس کو پیش کرتے ہیں، تو اگر آپ جرت مندانہ طور پر اس چیز کو پیش کرتے ہیں تو آپ کو پھر تینوں کے سامنے اپنے آپ کو آپ نے رکھ دیا۔ تو اب اس چیز سے تو آپ کو یہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ بھائی لوگ مجھے کیوں رافضی کہتے ہیں، یا کیوں لوگ الزام لگاتے ہیں، یا لوگ بات کرتے ہیں۔ بہرحال لوگ کہتے ہیں تو وہ اپنی کتابوں کو ہی نہیں پڑھتے، لوگوں نے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ جہالت کا اتنا غلبہ ہے کہ لوگ کتاب اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ شروع دور سے رہا ہے۔ لوگوں میں سب سے بڑا مولوی، سب سے بڑا امام وہی ہوتا ہے جو جتنے زیادہ ملمہ سازی کر کے، چرب زبانی اختیار کر کے اور بڑی بڑی کہانیاں لوگوں کو سنائے، تو وہ ان کے لیے وہ خطیب صاحب بڑے معزز عالم ہوتے ہیں، یا جو ہے نا لوگوں کو ڈرا کے بات کریں۔
دہشت سے بات کرے، سب کو ڈرائے، ایسا لوگوں کے میں بڑا پاپولر ہوتا ہے۔ امام حنیفہ کے زمانے میں ان کی والدہ ان کو کہتی تھی، ان کو کان پکڑ کے لے کے جاتی تھی اور کہتی تھی کہ فلاں جو دروازے پہ بیٹھتا ہے نا خطیب صاحب، اس کا مسئلہ میں سنوں گی، تمہارا مسئلہ نہیں سنوں گی۔ تو ایک مرتبہ خود اپنی والدہ کو لے کے گئے اور خطیب سے کہا کہ بھائی مسئلہ بیان کرو، فتویٰ دو۔ تو وہ احترام میں کھڑے اور کہا کہ امام آپ مجھے بلا لی ہوتا۔ تو امام نے کہا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ والدہ کی ادب اور اطاعت کی وجہ سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ تو یہ ہمارے ہاں یہ سلسلہ چلتا ہے کہ جو جرأت سے بات کرتا ہے تو اس کو رافضیت کی کیٹیگری میں رکھ دیتے ہیں، اور جو ملمہ سازی کر کے حق کو چھپاتا ہے اور کہتا ہے نہیں جی سب برابر ہے، سب ٹھیک ہے، سب برابر ہے، خاموش ہو جاؤ، تو اور ہر طرف سے اپنے مفادات وہ پورے کرتا ہو، تو وہ پھر تنہا رہ جاتا ہے معاشرے کے اندر، جو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ ہوا ہے اور ان جیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے تو میں نے اس کو میرے پاس اس کے لیے تعریفی الفاظ نہیں ہیں، یعنی جہاں تک میں نے اس کو مطالعہ کیا، ممکن ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جو میں اس سے متفق نہ ہوں، کچھ چیزیں ایسی ہوں، لیکن جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے یا جو میں نے اس کو مطالعہ کیا ہے، تو بہرحال یہ مشاجرات کے موضوع کے اوپر اور ان موضوعات، تمام موضوعات اس کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں، اس تاریخ کے حوالے سے، حدیث الفیہ باغیہ کے حوالے سے، یزید کے معاملے پہ، صلح حسن کے حوالے سے، حدیث قسطنطنیہ کے اوپر انہوں نے اپنا موقف دیا ہے، اور اسی طرح یزید کے دور میں ہونے والے جرائم کے اوپر اس نے بات کی ہے، اسی طرح اس سے پہلے دور میں ہونے والے جرائم ان کے اوپر انہوں نے بات کی ہے۔ تو ایک عمدہ اور شاندار کتاب ہے جس میں ان تمام موضوعات کو ایک جگہ جمع کر کے آپ کے سامنے رکھا گیا ہے اور پیش کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع اور معرفت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔